سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مچھروں کا عذاب، ایپیسوڈ 2۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو دعوت دی، مگر یہ قوم ہٹ دھرم ہی رہی اور ایمان نہ لائے، بلکہ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں تمہیں بھی قتل کروں گا اور تمہارے خدا کو بھی، جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنی فوج لے کر آئے اور میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ گستاخی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ عالم تھا کہ ان سے سورج چھپ جاتا تھا، زمین پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہ سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور کئی سال تک اس کا مغز کھاتا رہا۔ جب مچھر اس کو کاٹتا تو یہ اپنے سر پر زور سے ایک تھپڑ مارتا جس سے اس کو سکون ملتا، لیکن مسلسل تھپڑ مارتے مارتے اس کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا۔ اس نے خادموں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سر پر تھپڑ ماریں۔ خادم بھی اس کے سر پر تھپڑ مارتے، لیکن ان کے ہاتھوں میں بھی درد ہو جاتا، لہٰذا انہوں نے اس کے سر پر جوتے مارنا شروع کر دیے۔ جوتے کھا کر اس کو آرام ملتا، لہٰذا اب نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی دربار میں آتا وہ پہلے نمرود کے جوتا مارتا، پھر کوئی اور بات کرتا۔ اس طرح یہ ظالم بادشاہ نمرود دولت کی موت مرا۔